جب ہم جوان ہوتے تھے تو سوشل میڈیا پر ہم کافی ایکٹیو تھے، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پہ. تو اسی دوران ہمیں ایک محترمہ نے اپروچ کیا، ٹھیک ہے، جو کہ خود کو انڈونیشیا یا آئی تھنک ملیشیا کی کہیں کی بتاتی تھی. ہم نے بھی گپ شپ شروع کر دی. تو جوانی کی بات ہے، اگین بتا رہا ہوں. تو گپ شپ شروع کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان آنے والی ہیں کچھ عرصے میں، اور وہ میرے ساتھ فرینک ہونے لگ گئی. اب اتنا تو ہمیں اپنی شکل پہ بھی اور اپنی عقل پہ بھی بھروسہ تھا کہ کوئی ہم سے اتنی آسانی سے فرینک ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہماری شکل دیکھ کے. تو وہ کہیں جی کہ ہم آئیں گے اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے. جی ہم اس پہ بھی بڑے خوش، جی واہ جی واہ، ملاقاتیں ہونے لگی ہیں. تو اس میں وہ مجھے اپنا بیچ بیچ میں لائف سٹائل بتائیں کہ میں جی اس طرح میں نے ویڈیوگرافر رکھا ہوا ہے اور میں اس کو $200 پے کرتی ہوں پر ویڈیو، اور یہ وہ. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہو گیا. تو بار بار وہ مجھے بیچ میں کہیں پہ بتانے لگیں کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں، میں آن لائن کام کرتی ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ویری گڈ ہے، اگر آپ آن لائن کام کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو میری گھنٹی وہاں پہ بجنی شروع ہوئی جہاں پہ انہوں نے بیچ میں مجھے کہا کہ میں نا تجھے بھی آن لائن کام سکھانا چاہتی ہوں، تو ہم نا یوں ٹیچر اسٹوڈنٹ کھیلیں گے. ٹھیک ہے، میں تیری ٹیچر ہوں گی، تو میرا اسٹوڈنٹ بن، تو میں تجھے کام سکھاؤں گی آن لائن. ٹھیک ہے. تو اتنی عقل تو میں اس ٹائم بھی رکھتا تھا کہ اسکیمرز. ٹھیک ہے. تو خیر مجھے اس چیز پہ بھروسہ تھا کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو کوئی کیا ہی نکلوا لے گا. ٹھیک ہے. تو میں بالکل وہیں سے الرٹ تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے سکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا میں بس اگنور کروں تھوڑا بہت اس بات کو کہ مطلب 2 دن گزر کے 4 دن گزر، وہ مجھے بار بار انسسٹ کرے اس بات کے کہ میں نا تجھے سکھانا چاہتی ہوں، تو کب سیکھے گا کب سیکھے گا. میں نے کہا چلو ایک دن سکھاؤ. پھر ایسے ہوا کہ اس نے مجھے سکھانا شروع کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یوں نا ایک ایسا کام ہے جس میں صرف نا آرڈرز پلیس کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آرڈرز پلیس کرنے پہ نا آپ کو پیسے ملتے ہیں. میری گھنٹی میں اضافہ ہو گیا. میں نے کہا یہ جو اتنا آسانی سے کام ہو رہا ہے یہ تو پکا اسکیم ہے. ٹھیک ہے. تو خیر میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے. میں نے اسے ایک ڈیٹیلڈ میسج لکھا جس میں میں نے اسے کہا کہ اگر تیرے کام میں آگے بندے لگانے والا سسٹم ہے کہ مطلب وہ چین بنانی ہے جس میں تو نے مجھے ایڈ کیا ہے، میں نے آگے ریفرنس لے کے آنے ہیں اور پھر انہوں نے آگے ریفرنس لے کے آنے ہیں، اگر اس طرح کا سسٹم ہے تو میں آؤٹ ہوں. پوائنٹ نمبر 2، اگر کسی بھی پوائنٹ پہ تو نے مجھے کہا کہ اس سسٹم میں پیسے ڈالنے ہیں یا خود سے انویسٹ کرنے ہیں، میں آؤٹ ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ اسے کنڈیشنز بتائیں تو آگے سے اس کا رپلائی تھا کہ چل تو ایک بار کام کر تو صحیح، پھر اگر تجھے صحیح نہ لگا تو چھوڑ دیں. میں یہاں پہ بھی سمجھ گیا کہ اب اس نے میرے سے نکلوانے پیسے ہی ہیں. بہرحال اگین ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہمارے پاس ہیں ہی نہیں پیسے، تو نکلوا کہاں سے لیں گی محترمہ. تو اچھا اس نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا اس ویب سائٹ پہ جو بھی ان کی اسکیمنگ سی ویب سائٹ تھی، اور اس کے انڈر ایک میرا اکاؤنٹ بنا کے مجھے ریفرل کے طور پہ اس میں ایڈ کیا. ایک اس کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے نیچے ہمارا اکاؤنٹ ہے. تو اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ دیا پریکٹس کے طور پہ. اس نے کہا کہ تو اس اکاؤنٹ پہ پریکٹس کر، تو جب تیری پریکٹس ہو جائے گی پھر تو اپنے اکاؤنٹ پہ کام شروع کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ جب تو ادھر میرے اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرے گا تو ریفرل کے طور پہ تجھے تھوڑی سی انکم جائے گی. ٹھیک ہے جی. ہم نے بھی کہا جی ٹھیک. حالانکہ مجھے پتا تھا مجھے کوئی پیسے جیسے نہیں آنے والے، میں بالکل اس چیز پہ کانفیڈنٹ تھا کہ ہمیں کوئی کیوں پیسے دے گا. ٹھیک ہے. اس کا اونلی مقصد میرے سے پیسے نکلوانا ہے. یہ اس چیز کو میں نے دماغ میں پکا نا یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ دیا اور اس پہ آرڈر کیسے پلیس ہوتا تھا جی، جو اس نے مجھے کہا تھا کہ آرڈر پلیس کرنے، ایک کلک کرو ایک آرڈر پلیس ہو جاتا تھا، دوسری کلک دوسرا آرڈر پلیس، ایسے کر کے 30-35 آرڈر پلیس ہو گئے. تو ریفرل کے طور پہ میرے اکاؤنٹ میں انکم جائی جائے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. کوئی $0.5 جا رہا ہے، $0.3 جا رہے ہیں، اس طرح کر کے نا. تو ٹوٹل 60 آرڈرز کمپلیٹ کرنے تھے اور 60 آرڈرز کمپلیٹ ہونے پہ آپ پیمنٹ ودرا کرا سکتے تھے. یہ کرائیٹیریا تھا. اب مجھے پتا تھا کہ یہ 60 آرڈرز پورے ہونے سے پہلے نا کوئی نہ کوئی جھول ضرور ہوگا، اور وہی ہوا. تقریباً 35-40 آرڈرز گزرے تو ایک کوئی ایسا آرڈر آیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب آپ کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ ڈالنی پڑے گی، اس کے بعد جو ہے نا یہ 6 گنا کر کے باہر نکل آئے گی 60ویں آرڈر تک. میں نے کہا دس از دا ون. میں نے اسے بتایا کہ یہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے. وہ کہتی ہے وہ جی یہ تو لکی آرڈر ہے، لکی آرڈر پہ تو آپ کی جو انکم ہے وہ 4x ہو جاتی ہے. آپ نے اتنے ڈالر صرف ڈپازٹ کرنے ہیں، اس کے بعد جب یہ آپ کے 60 آرڈرز پورے ہوں گے تو یہ آپ کا اتنے ایکس ہو کے باہر نکل آئے گا. میں نے کہا جی اتنے ایکس کرو آپ اپنے، یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے نا، آپ اس میں ڈالو پیسے. اس نے کہا جی میں ڈالتی ہوں. میں نے کہا اچھا چلو یہاں تک بھی وہ
پر امید ہے کہ میں اسے قابو کر لوں گی. اس نے پتہ نہیں پیسے ڈالے نہیں ڈالے، کیا سسٹم تھا اللہ جانے، لیکن وہ نا آرڈرز آگے چل پڑے. ٹھیک ہے، 60 آرڈرز کمپلیٹ ہونے پہ اس نے کہا جی او واو میرا تو $1600 پورا آ گیا، مجھے صرف $200 ڈالنا پڑا تھا اور مجھے $1600 آج کی انکم ہو گئی ہے. میں نے کہا جی ویری گڈ، یہ تو بہت مزے کی چیز ہو گئی ہے. اس نے کہا اب تو اپنا اکاؤنٹ اوپن کر، تجھے ریفرل انکم کے طور پہ $20 یا $25 آئی تھنک آئے ہوئے ہوں گے. ہاں $20 تھے آئی تھنک. میں نے اوپن کیا، وہاں پہ $20 آئے ہوئے تھے. تو اب مجھے پتا تھا یہ وڈرا کبھی بھی نہیں ہو سکتے، مجھے یہ $20 کیوں دیں گے. اب وہ مجھے 3 دن پیچھے پڑی رہی کہ یہ ان کو تو وڈرا کرا، نکلوا. ٹھیک ہے، میں نے اگنور کیا کیونکہ مجھے پتا تھا پیسے نہیں نکلیں گے. تو خیر پھر ایک دن میں نے کہا چلو کرواتے ہیں. اس نے مجھے ایک وڈرا کا پروسیس بتایا، وہ ایک ٹرسٹ والیٹ میں پیسے آ گئے، والیٹ سے میرے ایزی پیسہ میں آ گئے. میں نے کہا میں بڑا خوش، میں نے کہا یار واو یہ تو میں نے ان اسکیمرز کو قابو کر لی. اب مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ٹرسٹ جیتنے کے لیے یہ اس نے ساری گیم کی ہے کہ واقعی یہ سارا پروسیس کر کے پیسے اکاؤنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنا دماغ تو ہم ہمیشہ سے رکھتے ہیں کہ ہم اتنے سے ٹرسٹ میں کبھی بھی نہیں آتے. پھر وہی ہوا، نیکسٹ ڈے اس نے مجھے کہا کہ اب تو اپنا اکاؤنٹ بنا اور اس میں آرڈرز پلیس کرنا شروع کر. میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا کے آرڈرز پلیس کرنا شروع کیا. بیچ میں ویسے والا ایک آرڈر آ گیا، لکی آرڈر. ٹھیک ہے، لکی آرڈر آ گیا. میں نے کہا لکی آرڈر آ گیا. کہتی ہے اب اسی طرح جیسے میں نے پیسے ڈالے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی $200 کی، تو بھی $200 ڈال تو تیرے پیسے یہ 60 آرڈرز تک سارے باہر نکل آئیں گے. میں نے کہا نا، پہلے دن میں نے تجھے بتایا تھا کہ اگر اس میں کوئی پیسے ڈالنے والی بات ہے یا بندے آگے لگانے والی بات ہے تو آئی ایم آؤٹ. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ میرے سے چھیڑ گئی وہاں پہ نا کہ جو ہے تو کیسا مرد ہے، تو پیسے نہیں ڈال سکتا، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، میں نہیں تیرے سے ملوں گی. ٹھیک ہے، جو کہ ہم بڑا مرے جا رہے تھے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ایسے کر، تو پیسے ڈال دے، 60 آرڈرز کمپلیٹ ہوں گے، جو تیرے پیسے ہیں اس سے میں ڈبل، تو اگر $200 ڈالے میں تجھے $400 دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو $400 رکھ لیں، تو صرف پیسے ڈال. ٹھیک ہے، مجھے یہ لکی آرڈر نہیں چاہیے. نہیں یہ ہے وہ ہے فلان ہے، یہ کیسا مرد ہے، میں اسے ایسے مرد سے ملوں گی نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ملنے کا باجی جی آپ سے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو وہ محترمہ پھر وہاں سے اسی دن غائب ہو گئی. ٹھیک ہے، بہرحال $20 تو ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے. کالر ہمارا یہاں پہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، بین کھڑا ہو گیا، جیب بھاری ہو گئی ہمارے بھائی کی. تو اب ان $20 سے میں نے جا کے پتہ نہیں بائک کا کوئی کام کروانا تھا، وہ کروایا. میں نے اپنے دوستوں کو سٹوری بتائی کہ ہم نے اسکیمرز کو اسکیم کر دیا. جتنا پیسہ انہوں نے ہمارے ٹرسٹ جیتنے کے لیے لگانا تھا وہ انہوں نے لگا دیا، لیکن اس کے بعد ہم وہاں سے رفو چکر ہو گئے. تو یہ سٹوری تھی جی، کیسے آپ کے بھائی نے اسکیمرز کے ساتھ اسکیم کی ہے. تو آپ بھی اسی طرح الرٹ رہیں. آپ کو کوئی بھی ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کریں آن لائن، آپ کو پیسوں کی لالچ دے کر، تو اس میں کبھی بھی نہ آئیں. یہ سب فراڈ ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.